جب تک ایران، حزب اللہ، زینبیون، فاطمیون، مہدی ملیشیا، یہ سارے کے سارے قاتل اور دہشت گرد انبیاء کی سرزمین شام میں قتل عام کر رہے تھے، اس وقت تک ٹھیک تھا۔ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں، واقعتاً لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ذبح کیا گیا۔ ہزاروں عورتوں کو اغوا کیا گیا، ان کی عصمت دری کی گئی اس پاک سرزمین پر جو انبیاء کا مسکن ہے۔ اور اب جب شام کے مظلوم عوام خود اٹھے اور نظام کے خلاف بغاوت کی، وہاں سے ایران کو، اس کی ملیشیاؤں کو، حزب اللہ کو، زینبیون کو، فاطمیون کو، مہدی ملیشیا کو، اور افغانستان اور پاکستان سے جمع کیے گئے دہشت گردوں کو، عراق اور لبنان سے لائے گئے دہشت گردوں کو انہوں نے نکال کر باہر پھینکا۔ تو اب روس اور پیوٹن نے وہاں بمباری شروع کر دی۔ شرم آنی چاہیے روس کو۔ ویسے تو اس کو بڑا مسلم دوست دکھایا جاتا ہے، جی اس کی جو ہے نا وہ خواتین آس پاس کھڑی ہیں، انہوں نے اسکارف لیا، اس نے قرآن لیا تو اس کو چوم لیا، اور بسایوف سے اور جناب وہ فلاں یوف سے اس کی بڑی دوستی ہے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور یوکرین کے خلاف مسلمانوں کو استعمال کر رہا ہے۔ لیکن اب بات آئی ملک شام کی، تو اردگان کوشش کر رہے ہوں گے کہ اسے روکے، اور ممکن ہے چیچنیا والے بھی، شیشان والے بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ کرے یہ بمباری رکے۔ شام کے اصل عوام اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے شہروں کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ وہ شام کے بیٹے ہیں، وہ اس سرزمین کے وارث ہیں، وہ ہیں جن کی وہ زمین ہے۔ یہ قاتل بشار الاسد جس نے اپنے ہی ملک کے 15 لاکھ سے زیادہ عوام کا 15 سالوں میں قتل کر دیا، اور دنیا بھر سے لا کے دہشت گرد بٹھا کر اپنے ہی ملک کے عوام کو مروایا، عورتوں کی عصمت دریاں کی، شہروں کو اجاڑا، یہ ملک کا حقیقی مالک اور وارث نہیں ہے۔ حقیقی مالک اور وارث وہ لوگ ہیں جو اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے مظلوم بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اسی طرح شامی مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔